کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پہ درود پاک پڑھو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم نے تم سے فرمایا کہ سب لوگ تمہارے رب کے قابو میں ہیں، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور ہم نے نہ کیا وہ دکھاوا جو تمہیں دکھایا تھا مگر لوگوں کی آزمائش کو، اور وہ پیڑ جس پر قرآن میں لعنت ہے۔ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو انہیں نہیں بڑھتی مگر بڑی سرکشی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوا ابلیس کے۔ بولا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا۔ بولا دیکھ تو جو یہ تو نے مجھ سے معزز رکھا، اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی تو ضرور میں اس کی اولاد کو پیس ڈالوں، یعنی برباد کر ڈالوں گا مگر تھوڑا۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا۔ فرمایا دور ہو تو ان میں جو تیری پیروی کرے گا تو بے شک تم سب کا بدلہ جہنم ہے، بھرپور سزا۔ واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، اور ڈگا دے یعنی بہکا دے ان میں سے جس پر قدرت پائے اپنی آواز سے، اور ان پر لام باندھ لا یعنی فوجی لشکر چڑھا لا اپنے سواروں اور اپنے پیادوں کا، اور ان کا ساجی ہو مالوں اور بچوں میں، اور انہیں وعدہ دے۔ وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، اور شیطان انہیں وعدہ نہیں دیتا مگر فریب سے۔ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، بے شک جو میرے بندے ہیں اور ان پر تیرا کچھ قابو نہیں، وكفى بربك وكيلا، اور تیرا رب کافی ہے کام بنانے کو۔ ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله، تمہارا رب وہ ہے کہ تمہارے لیے دریا میں کشتی رواں کرتا ہے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ إنه كان بكم رحيما،
بے شک وہ تم پر مہربان ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ۔ اور جب تمہیں دریا میں مصیبت پہنچتی ہے تو اس کے سوا جنہیں پوجتے ہو سب گم ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو منہ پھیر لیتے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ اور آدمی بڑا ناشکرا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا فضل عطا فرمائے اور اللہ کریم ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیطان لعین بدبخت سے مردود سے پناہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلا آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو جب وہ کسی کے ساتھ ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو انہیں کسی اور کا ذکر کرنا ہوتا ہے، کسی اور کی بات کرنی ہوتی ہے، اور وہ بات جب ہوتی ہے تو بعض اوقات یہ غیبت کے زمرے میں جا رہی ہوتی ہے اور بعض اوقات چغلی کے زمرے میں بھی جا رہی ہوتی ہے۔ بڑی مشہور حکایت ہے، تنبیہ الغافلین میں حضرت فقیہ ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی بیان کی ہے، ایسے بھی جو ہے وہ گفتگو میں آتی رہتی ہے کہ ایک غلام تھا، تو اس کا مالک اسے بیچنے کے لیے جو ہے وہ بازار میں آیا اور وہ اسے بیچنے لگا، اور ساتھ میں کہنے لگا کہ اس میں ایک عیب پایا جاتا ہے کہ یہ چغل خوری کرتا ہے۔ بہرحال وہ جو خریدنے والا تھا اس نے چغل خوری کو کوئی نوٹس لیا نہیں، اس نے مگر چغل خوری کرتا ہے نا، خیر ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جب اس کو لے کر گھر پہ چلا گیا تو اس نے اپنا کام دکھایا، بالآخر بندہ بھی مروایا، اس کی بیوی کو بھی جو ہے نا، سب سے پہلے تو اس کی بیوی کا کلا کما کیا، اس کی جان لے گیا، پھر بندے کو بھی جو ہے وہ کھا گیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپس میں ان دونوں خاندانوں کی لڑائی جھگڑا مار کٹائی فساد یہ سب مچا دیا اور برباد کر دیا گھر کو۔ کس نے؟ چغل خور نے۔ تو چغل خوری کرنے والا اور غیبت کرنے والا، یاد رکھیے کہ یہ وہ گھن ہے جو غلے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، یہ وہ سرسری ہے کہ جو چاولوں میں اگر لگ جائے گی تو چاولوں کا بیڑا غرق کر دے گی۔ اور مجھے کہنے دیجئے کہ یہ غیبت کرنے والا، یہ چغلی کھانے والا، یہ وہ زہریلا سانپ ہے کہ جس جگہ پر آئے گا وہاں یہ اپنا پھن پھیلا کر دہشت بھی مچائے گا، اور جس کو ڈس لے گا اس کی وہ زندگی سے بھی جو ہے وہ لے جائے گا۔ اس کی شناعت اور بدبختی بیان کرنے کے لیے میں یہ ان چیزوں سے اس کو تشبیہ دے رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل اور شعور نصیب فرمائے۔ ایک چیز کا اگر خاتمہ ہو جائے تو بہت ساری چیزیں یہ جو ہے وہ رک سکتی ہیں، کہ جو سننے والے ہیں، جن کے پاس آگے بتایا جا رہا ہے، طرح طرح کی باتیں بنا کر کے کی جا رہی ہیں، وہ ہی اگر اس بات کا تہیہ کر لیں کہ ہم نے کسی مسلمان کی غیبت جو ہے وہ نہیں سننی، کسی کی چغلی یہ نہیں جو ہے وہ سننی، اللہ نے چاہا یہ ان کا سد باب ہو جائے گا۔ بہرحال بندہ ہے تو تلاوت قرآن کرے، اللہ کا بندہ ہے تلاوت قرآن کرے، اللہ کا بندہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھے، اللہ کا بندہ ہے اپنی زبان سے ذکر اللہ کرے، اللہ کا بندہ ہے اپنی زبان سے نیکی کی دعوت دے، اللہ کا بندہ ہے اپنی زبان کا درست استعمال کرے، اخلاق حسنہ کو اپنائے، غیبت سے اپنے آپ کو بچائے۔ پروگرام کا ہم نے عنوان رکھا ہے غیبت نہ کریں۔ اللہ پاک ہمیں بھی اور ہمارے آل اولاد کو بھی پوری امت مسلمہ کو اللہ اس غیبت کے گناہ سے بچائے، آمین۔ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، عنوان کو لے کر کے آگے چلیں گے، غیبت بھی نہیں کرنی اور چغلی سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو انشاءاللہ ان دونوں چیزوں کو ہم لے کر کے اپنے پروگرام میں آج آگے بڑھیں گے۔ عدنان شیخ بھائی ہمارے ساتھ ہیں،
ان سے آئیے کلام سنتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، جسے چادر پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو سوال نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بسے جا دو جہاں، فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کرو جان نہیں، صلوا علیہ
کا میں نے پایا، رحمت حق نے کیا پھر سایہ، رحمت حق نے کیا پھر سایہ، میرے آقا نے کرم فرمایا، میرے آقا نے کرم فرمایا، پھر مدینے کا بلاوا آیا، پھر مدینے کا بلاوا آیا، پھر مدینے کا بلاوا آیا، پہلے کچھ اشک بہا لو تو چلو، پہلے کچھ اشک بہا لو تو چلو، ایک نئی نعت سنا لو تو چلو، سیدی انت حبیبی، سیدی انت حبیبی، سیدی انت حبیبی، چاند تارے بھی مجھے دیکھیں گے، چاند تارے بھی مجھے دیکھیں گے، مہاپارے بھی مجھے دیکھیں گے، مہاپارے بھی مجھے دیکھیں گے، خود نظارے بھی مجھے دیکھیں گے، خود نظارے بھی مجھے دیکھیں گے، غم کے مارے بھی مجھے دیکھیں گے، غم کے مارے بھی مجھے دیکھیں گے، غم کے مارے بھی مجھے دیکھیں گے، میں نظر سب سے بچا لو تو چلو، میں نظر سب سے بچا لو تو چلو، ایک نئی نعت سنا لو تو چلو، سیدی انت حبیبی، سیدی انت حبیبی، شکر میں سر کو جھکانے کے لیے، شکر میں سر کو جھکانے کے لیے، داغ حسرت کے مٹانے کے لیے، داغ حسرت کے مٹانے کے لیے، وقت خوابی جگانے کے لیے، وقت خوابی جگانے کے لیے، ان کے دربار میں جانے کے لیے، ان کے دربار میں جانے کے لیے، ان کے دربار
سنا لو تو چلو سیدی انت حبیبی سیدی انت حبیبی سامنے ہو جو تیرے لطف و کرم سامنے ہو جو تیرے لطف و کرم یوں کروں عرض یا شاہ امم یوں کروں عرض یا شاہ امم آ گیا آپ کا محتاج کرم آ گیا آپ کا محتاج کرم اس گناہگار رکھیے گا بھرم 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 شوق شوق عرض بنا لو تو چلو شوق عرض بنا لو تو چلو ایک نئی نعت سنا لو تو چلو سیدی انت حبیبی سیدی انت حبیبی سیدی انت حبیبی مدحت میں جینا میرا ان کی مدحت میں جینا میرا کیسے ڈوبے گا سفینہ میرا یا رسول اللہ میرے ان کی مدحت میں ہے جینا میرا مدحت میں جینا میرا کیسے ڈوبے گا سفینہ میرا آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں کیسے ڈوبے گا سفینہ میرا کیسے ڈوبے گا سفینہ میرا دیکھ لو چیر کے سینہ میرا دیکھ لو چیر کے سینہ میرا دل ہے یا شہر مدینہ 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 میرا دل ادیب اپنا دکھا لو تو چلو دل ادیب اپنا دکھا لو تو چلو دل ادیب اپنا دکھا لو تو چلو ایک نئی نعت سنا لو تو چلو ایک نئی نعت سنا لو تو چلو
چلو ایک نئی رات سونا لو تو چلو سیدی انت حبیبی سیدی انت حبیبی سیدی انت حبیبی سرکار نکو کر کے بعد مدحت میں جینا میرا ان کی مدحت میں جینا میرا سر بھی خماس بلم شرم سے پانی پانی کیا کرے نظر نہیں کچھ بھی گناہگار کے بعد ان کی مدحت میں جینا میرا کیسے ڈوبے گا سفینہ میرا دیکھ لو جیت کے سینہ میرا دیکھ لو جیت کے سینہ میرا دل ہے یا شہر مدینہ میرا دل ہے یا شہر مدینہ میرا دل ہے یا شہر مدینہ میرا اپنا دکھا لو تو چلو دل اپنا دکھا لو تو چلو ایک نئی نعت سنا لو تو چلو سیدی انت حبیبی سیدی انت حبیبی سیدی 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 انت واہ ماشاء اللہ، کیا پیارا کلام پڑھا ہے. اور اس کلام کے ساتھ مجھے یہ بات یاد آ رہی تھی اور ایک ذوق بھی بنا رہی تھی، اور میں ایک کشمکش میں خالد بھائی وہ مبتلا تھا. بہرحال اللہ رحمت فرمائے. امیر اہل سنت جب سفر حج پر جو ہے وہ روانہ ہوتے تھے، اور اس وقت جو محفل چل مدینہ جو ہے وہ ہوتی تھی، اس میں امیر اہل سنت جو ہے نا یہ کلام پڑھتے تھے. اور میں یہ سوچ رہا تھا خالد بھائی کہ بندے کے پاس جو ہے وہ پاسپورٹ ہو اور اس پہ حج کا ویزا جو ہے وہ اسٹیمپڈ ہو، بیگ جو ہے وہ تیار کر کے بندہ گھر سے نکل رہا ہو اور پھر کہہ رہا ہو کہ مدعا زیست کا میں نے پایا. مدعا زیست یعنی زندگی کا مقصد جو ہے یوں سمجھ لیں وہ میں نے پایا. مدعا زیست کا میں نے پایا، رحمت حق نے، اللہ کی رحمت نے کیا پھر سایہ، میرے آقا نے کرم فرمایا، پھر مدینے کا بلاوا آیا. سبحان اللہ. جی اپنی اوقات بنا لوں تو چلو. اللہ کرے کہ یہ سعادت ہمیں بھی نصیب ہو، آمین. بہرحال اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے، اور ذکر اللہ کرنے کی، ذکر مصطفیٰ کرنے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے. غیبت نہ کریں گے آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے. میں ہی چاہوں گا سب سے پہلے فراز بھائی، غیبت کی تعریف تو بیان کی جاتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ جن کا دوبارہ سہ بارہ چہار بارہ ذکر ہونا یہ فائدے سے خالی نہیں ہوتا. تو آپ سب سے پہلے غیبت کی تعریف بھی بیان کریں، اور اس کے بعد جو کویشچن ہے اس میں وہ یہ ہے کہ آخر آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ریزنز کیا ہیں،
وہ اسباب کیا ہیں، وہ وجوہات کیا ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیبت کی جو آسان ڈیفینیشن ہے جو صاحب بحر شریعت نے بھی لکھی ہے کہ کسی کے عیب کو اس کے پیٹھ پیچھے برائی کے طور پر بیان کرنا، یہ غیبت کی تعریف ہے۔ اور امیر علیہ سنت نے بھی غیبت کی تباہ کاریوں میں انہی الفاظ کے ساتھ تعریف بیان کی ہے۔ تو بہت یہ شارٹ اور آسان تعریف ہے، سمجھ میں آنے والی ہے کہ ایک تو عیب ہے اور اس کو برائی کے طور پر پیچھے بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ ویسے تھوڑی سی بنیادی طور پر اگر بات دیکھی جائے تو اسلام نے اپنے ماننے والوں کی عزت کی پاسداری کا سبق دیا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والوں کی عزت سلامت رہے، ہر طرح سے سلامت رہے، زبان کے اعتبار سے بھی، ہاتھ کے اعتبار سے، بلکہ قرآن پاک میں تو مومن کی تعریف ہی یہ بیان کر دی، اس کی ایک صفت کو بیان کر دیا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ تو فضول اور لغو باتوں سے بھی بچنے والا ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک نے اپنے خاص بندوں کی تعریف اور ان کی صفت یہ بیان کر دی وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، وہ تو لغو بات کے پاس سے بھی جب گزرتے ہیں تو اپنے دامن کو بچاتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں مسلمان کی تعریف کیا بیان کی کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو اب غیبت کرنے والا جو ہے وہ ان آیات اور ان حدیثوں کو پس پش ڈال دیتا ہے، بلکہ وہ اسلام کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اسلام کا حسن کیا ہے کہ وہ تو کہتا ہے کہ لا یعنی چیزوں کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ تو ان ساری احادیث اور قرآن کی آیات کو وہ پس پش ڈال کر مسلمان کی عزت کی وہ پامالی کر رہا ہوتا ہے۔ اسلام درس دیتا ہے کہ پاسداری کرے، لیکن وہ پامالی کر رہا ہوتا ہے۔ اب جو گناہ ہوتے ہیں اگر ان کا مطالعہ کیا جائے باطنی اور ظاہری گناہوں کا، تو بہت سارے گناہ ایک دوسرے سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے۔ اب حسد کا بنیادی سبب بغض بھی ہوتا ہے کہ دل میں جو ہے وہ ایک کسی کے لیے بھاری پن محسوس ہوتا ہے، اس کے لیے دشمنی محسوس ہوتی ہے، اور پھر جب موقع ملتا ہے تو وہ اس کا اظہار بھی کر دیتا ہے۔ تو غیبت کے اوپر بھی اگر غور کیا جائے تو بہت سارے اس کے اسباب ہو سکتے ہیں، اور بہت سارے دیگر گناہ جس میں وہ مبتلا ہوتا ہے وہ اس کو غیبت کرنے پر ابھارتے ہیں۔ جیسے حسد ہی کو لے لیا جائے، اب ایک بندہ ترقی کر رہا ہے، ایک ہی مارکیٹ میں بیٹھنے والے دو بندے ہیں، دونوں ہی ساتھ کام شروع کرنے والے ہیں، دکان ساتھ کھولنے والے ہیں، ایک کو جو ہے وہ اللہ پاک کے کرم سے عزت مل رہی ہے، شہرت مل رہی ہے، اس کو مال مل رہا ہے، اب دوسرے سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اب وہ کیا، کیونکہ غیبت ٹھیک ہے وہ عیب ہی کی پیٹھ پیچھے کو بیان کرنا ہے، ظاہر انسان جو ہے وہ 100% آپ کو کہاں ملے گا کہ ہر بندہ 100% ہی وہ اچھائیوں کے ساتھ ہو، کہیں نہ کہیں انسان کے اندر برائی ہوتی ہے، اور اللہ پاک نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ وہ توبہ کرتا رہے۔ اب یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگر کسی کو ترقی مل رہی ہے، کسی کو مال مل رہا ہے، اور یہ بھی اگر مزید بندہ سوچے تو اللہ پاک کے کرم سے ہی مل رہا ہے، اب ان چیزوں کو کسی اور کے سامنے اگر اس کے اندر کوئی برائی اس طرح کی پائی جاتی ہے تو اب وہ پیچھے اس کو بیان کرنا یہ سبب ہو سکتا ہے حسد کی وجہ سے، پھر کینہ اور بغض، اور پھر کسی کی ترقی کو پسند نہ کرنا، یہ یعنی بہت سارے گناہ جو ہے وہ دیکھا جائے تو اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بندہ اگر ان چیزوں پر غور کرے کہ اسلام تو مجھے لا یعنی چیزوں سے بھی منع کرتا ہے، یہ تو ایک اوپر درجے کا ہے، اور پھر مزید یہ کسی کے عیبوں کو جو ہے وہ بیان کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے عیبوں کو چھپا کر رکھا ہوا ہے، یہ اس کا بڑا کرم ہے کہ ہم اگر دیکھیں اپنے اوپر غور کریں تو میں کوئی پاک صاف تو ہو نہیں، میرے اندر بھی اتنی برائیاں پائی جاتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی اور کی برائی کا جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اظہار کروں۔ یہ اللہ پاک کی شان ستاری ہے کہ اس نے میرے گناہوں کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، وہ چاہے تو میرے عیب بھی جو ہے وہ سب کے سامنے ظاہر ہو جائیں۔ تو کئی اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، باطنی امور کا اگر بندہ مطالعہ کرے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے باطنی امراض جو ہیں وہ غیبت کرنے کا سبب بنتے ہوں گے۔ اللہ آپ کو برکت دے۔ ایک بات جو آپ نے، بلکہ دو باتیں جو آپ نے ریزن کے طور پہ بیان فرمائی، ایک بغض اور دوسرا حسد، یہ بھی انسان کو کیا ہے غیبت پر ابھارتا ہے، تو دل سے اس کا خاتمہ کیا جائے۔ یاد رکھیے ایک بندے کی خرابی برائی وہ ہے کہ جو وہ سب کے سامنے کر رہا ہے، اسے کوئی شرم حیا نہیں ہے، اور وہ بالکل مطلب اس کے اوپر آیا ہوا ہے، سر عام جو ہے وہ شراب پی رہا ہے، سر عام جو ہے وہ جوا کھیل رہا ہے، اور بھی جو کام غلط کر رہا ہے، تو وہ بالکل جسے کہتے ہیں ببانگ دوہل کر رہا ہے۔ تو ایسا شخص جو ہے نا وہ پھر سمجھے کہ اس کی پھر غیبت بھی وہ یہ جو مذموم غیبت ہے یہ درجے میں آتی نہیں ہے پھر وہ، لیکن پھر بھی اس کی باتیں کرتے رہنا یہ بھی کوئی اچھی خاص وہ بڑی پیاری بات بھی نہیں ہے کہ بھئی ایک بندہ ہے کہ جس کے اندر ایک فاسق مولن ہے، سر عام جو ہے وہ گناہ کر رہا ہے، بے حیائی کا کام کوئی بھی کر رہا ہے، سر عام بھی کر رہا ہے، اس سے کوئی شرم بھی نہیں آ رہی، تو یہ کوئی ہمارے لیے کوئی بڑی اچھی بات بھی نہیں ہے کہ ہم ہر بندے کو اسی کا جو ہے وہ کرتے رہیں۔
یہ بھی کوئی محمود یا کوئی اچھی بات بہرحال نہیں ہے، چاہے جائے کہ غیبت جو ہے بندہ کرے۔ ایک چیز وہ ہے جو اس کا ہڈن اس کی پرابلم ہے، وہ آپ بغیر کسی جو ہے وہ وجہ شرعی کے آپ جو ہے وہ لوگوں کو بتاتے پھریں گے۔ دساں خبر بتاؤں آپ کو، بڑی خبریں ہیں میرے پاس۔ ہاں پتہ چلا کیا ہو رہا ہے، کچھ سنا بھی ہے؟ ہاں وہ فلاں، ہاں یہ کچھ، یہ جو اس طرح کی کہانیاں جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، کسی کا چھپا ہوا عیب ہے اور بغیر وجہ شرعی کے آپ وہ کسی کو آگے پہنچا کے مجھے بتائیں اس سے مل کیا رہا ہے؟ کیا اکاؤنٹ میں پیسے بڑھ رہے ہیں؟ جواب ہے نہیں۔ کیا گھر میں راشن کے جو برتن ہیں وہ فل ہو رہے ہیں؟ جواب ہے نہیں۔ کیا پیٹرول کی ٹینکی جو ہے یہ فل ہو رہی ہے؟ جواب ہے نہیں۔ کیا اس سے جو ہے وہ بجلی یوں بولے کہ میٹر سلو ہو رہا ہے، بجلی کا میٹر سلو ہو رہا ہے؟ جواب کیا ہے؟ نہیں۔ اب آپ دیکھیں، میں اور اس طرح کی باتیں ابھی جو دیکھیں جو باتیں چل رہی ہیں میں انہی کو جو ہے وہ کر رہا ہوں۔ مجھے بتائیں ہو کیا رہا ہے؟ سیریس نوٹ پر آ جاتے ہیں۔ ہو کیا رہا ہے؟ کوئی دنیاوی فائدہ نہیں، کوئی اخروی فائدہ نہیں، بربادی بہرحال ضرور ہو رہی ہے، وبال جو ہے گناہ کا ضرور آ رہا ہے، اللہ کی نافرمانی بہرحال ضرور ہو رہی ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی کر کے میں نے کون سا تیر مارنا؟ میں تو پہلے ہی پیس رہا ہوں، دنیا مجھے جو ہے وہ پیس رہی ہے، پہلے ہی میں اس کی حالات میں کیا کر رہا ہوں؟ پس رہا ہوں، اوپر سے اللہ کی نافرمانی کر کے اس چکی کے نیچے میں اور قریب جو ہے وہ اس میں جا رہا ہوں کہ جتنا جو ہے وہ دانا جو ہے وہ جو چکی ہوتی ہے پرانے زمانے میں وہ چکی ہوتی تو پھر یہ مثال مزہ کرتی اور زیادہ، تو بہرحال آپ جتنا زیادہ جو ہے وہ اس کے اندر کسی شے کے اندر انوالومنٹ کرتے جائیں گے اتنا زیادہ وہ اس کا شکار جو ہے وہ ہوتے چلے جائیں گے۔ تو مختصر سی اور آسان سی بات ہے کہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی غیبت سے بچائیں۔ ایک تو فضول بیکار بیہودہ بلکہ گناہ پر مبنی جو کام ہے یہ ہم نے نہیں کرنا۔ جتنی دیر غیبتیں کر رہے ہیں، اتنی دیر اللہ کا ذکر کریں تو شاید بیڑا کیا ہو جائے، یہ پار ہو جائے۔ تو اپنی زبان کو جو ہے وہ انسان خود ہی لگام دے لے، بجائے اس کے کوئی اور بولے اپنی زبان کو لگام دے، تو ہم خود ہی اپنی زبان کو لگام دے کر کے رکھے کہ ہم نے مسلمان کی غیبت نہیں کرنی۔ تو بغض نکالیں مسلمانوں کا دل سے، حسد نکالیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، پروفیشنل جیلسی بھی ہوتی ہے، یہ بھی حسد کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ ایک اور بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ خود کیا ہے احساس کمتری کا شکار ہے، اب یہ احساس کمتری سے نکلنے کے لیے یہ کیا کرے گا؟ یہ کوئی ایسا بندہ جس کو اللہ نے عزت دی ہے، یہ اس کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات یا تو سچی کرے گا یا جھوٹی کرے گا۔ سچی کرے گا تو غیبت ہے، جھوٹی کرے گا تو کیا ہے؟ بہتان ہے، اپنی تعریفات کے ساتھ جو معاملہ ہے۔ معاشرے میں اس طرح جو گناہ قابل تسلیم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اگرچہ باہر صورت گناہ ناقابل تسلیم ہے، جی اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے، لیکن بندہ اس میں ایڈجسٹ اس لیے ہو جاتا ہے، بہت ساری برائیوں کو معاشرتی طور پر اس لیے بھی قبول کیا جانے لگتا ہے کہ اب اس کے کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اگرچہ وہ تسلیم کرنے والوں کو کوئی عقل مند یا باشرع نہ بھی کہے، لیکن لوگ اس لیے اس میں زیادہ مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں کیونکہ یہ بھی کر رہا ہے، میں بھی کر رہا ہوں، یہ بھی کر رہا ہے، تو چلو دو چار بندوں کو اور ملا لیں، یوں سمجھیں کہ تعداد بڑھ جائے گی تو مشقت آسان ہو جائے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر بندے کو اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے، اور ان اعمال کا بھی جواب دہ ہونا ہے کہ جن غلط اعمال پر دوسروں کو اس نے لگایا۔ ابھی تو یہاں تعداد بڑھانے کے لیے کہ نہیں بھئی ایسے کرنے والے زیادہ ہیں تو دو چار بندے اپنے گروپ میں ایڈ کر لیے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر جن کو ایڈ کیا نا اپنے گروپ میں، ایسا طریقہ جاری کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق، کسی نے اسلام میں ایسا برا طریقہ جاری کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے، تو اس طریقہ جاری کرنے والے کو بھی اس کا گناہ ملے گا، اور اس کے بعد جو جو اس کی فیلڈ میں اس کے گروپ میں شامل ہوتا چلا جائے گا، اس برائی کا حصہ بنتا چلا جائے گا،
ان سب کا گناہ بھی اس کے اوپر آئے گا. جی تو کیا ہی اچھا ہو کہ بندہ برائیوں کو چھوڑنے والا بنے, نیکیوں کو قبول کرنے والا بنے. واہ. آپ گفتگو ارشاد فرما رہے تھے اس حوالے سے کہ نہ ہمارا فیول بڑھ رہا ہے, نہ ہمارے پاس کوئی مال و دولت میں اضافہ ہو رہا ہے. اگر ہو بھی گیا تو کیا, اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ اگر یہ ہو بھی گیا تو یہ وہ کام ہوگا جو میں حرام کے بدلے حاصل کر رہا ہوں. ہاں بھائی مجھے تو پیسے مل رہے ہیں, غیبت کر رہے ہو بھائی نہ کرو, کیوں نہ کروں بھائی, مجھے تو پیسے مل رہے ہیں, میں تو چلتا اس پر ہوں, میرا کاروبار ہی یہی ہے. اگر یہ ہے تو ذرا سنو تو آپ کا رب کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, باطل طریقے سے بھی کسی سے مال حاصل نہیں کرنا. جی کسی سے یوں سمجھیں کہ آپ کو جوڑے مل رہے ہیں, کپڑے مل رہے ہیں, پہننے کے لیے برتنے کے لیے کوئی سامان مل رہا ہے, اور یہ اس لیے مل رہا ہے کہ آپ مسلمانوں کی عیب دریاں کر رہے ہیں, جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں, معاشرے میں اشاعت فاحشہ کا باعث بن رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ کو انعام و اکرام مل رہا ہے, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ میری نوکری اس پر لگی ہوئی ہے. تو نوکری تو دونوں طرح ہو جاتی ہے, بندہ حلال کمائے یا حرام کمائے, لیکن جو حرام کے اثرات ہیں نا وہ صرف اولاد تک محدود نہیں رہتے, صرف بندے تک محدود نہیں رہتے, نسلوں تک پہنچتے ہیں. یہی بات ہے کہ بندہ اس کو چھوڑ کر اگر حلال کی طرف آئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف آئے, تو اس صورت میں جو بندے کو ملنے والے انعامات ہوتے ہیں, رب العالمین کی طرف سے ہونے والی رحمتوں کی جو بارشیں ہیں بندوں پر, اس میں نہ صرف یہ نہاتا ہے بلکہ اس کی اولاد کو بھی اس کا اثر پہنچتا ہے. تو لہٰذا بندے کو چاہیے کہ حرام کو چھوڑے, حلال پر آئے, تاکہ حلال کی طرف جب بندہ آئے گا تو اس کو اپنے دل میں ایک روحانی لذت محسوس ہوگی, ایک دل میں پختگی آئے گی, طاقت آئے گی, روحانی یا ایمانی طاقت آپ جس کو کہہ سکتے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بندہ نیکی کرنے کی طرف مائل ہوگا, اور نیکی کرنا اس کی طبیعت پر آسان ہو جائے گا. لیکن اس کی بنسبت اگر گناہ کی طرف جاتا ہے یا لقمہ حرام اٹھاتا ہے تو اس پر گناہ کی لذت آسان ہو جاتی ہے. شیطان اس کے لیے ایسے اعمال اس کے مزین کر کے پیش کر دیتا ہے کہ یہ بیچارہ بہت بڑی مشکل میں پڑ جاتا ہے. جیسے دلدل ہے نا, اب دلدل میں ایک مرتبہ بندہ پڑ گیا, جس طرح فراز بھائی بھی گفتگو فرما رہے تھے کہ اب یہ گناہ غیبت تو ایک ہے, لیکن دیکھیں کہ اس کے محرکات کیا کیا ہوتے ہیں. کینہ اس کے پیچھے ہے, حسد اس کے پیچھے ہے, عجب اس کے پیچھے ہے, تکبر اس کے پیچھے ہے, اور کوئی مجھ سے اچھا کیسے لگ جائے, خود بندہ اپنے آپ کو نمایاں کر رہا ہوتا ہے, خود نمائی اس کے پیچھے ہوتی ہے, اور بہت سارے ریزن اس کے بن رہے ہوتے ہیں. اب یہ وہ ایک دلدل ہے کہ بس بندے نے ایک پیر تو رکھ دیا, اب جتنا کوشش کرتا ہے, جتنا زور لگائے گا, یہ اتنا اس کے اندر جائے گا. لہذا اس کو چھوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف آئے, اپنے نفس کی اصلاح کی کوشش کرے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اصلاح نفس کے حوالے سے 4 باتوں کو بیان کیا. فرمایا ایک تو مشارطہ ہے, دوسرا مراقبہ ہے, تیسرا مواخذہ ہے, اور تیسرا محاسبہ ہے, اور چوتھا مواخذہ ہے. ان چاروں چیزوں کو بالترتیب بندہ اپنی زندگی میں ایڈ کر لے تو نیکیاں کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. شرط مشارطہ یہ ہے کہ اپنے نفس سے شرط لگا لے کہ اگر تو نے یہ نیکی کی نا تو پھر میں تجھے یہ دوں گا, اگر تو اس گناہ سے بچا تو تیرے لیے یہ انعام ہے. یوں چیزوں کو مقرر کرتا چلا جائے تو طبیعت نیکی کی طرف مائل ہوگی. آگے بڑھیے تو اس کے بعد مراقبہ ہے. جب بندہ کام کر رہا ہے اس کو سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں, کہیں غلط تو نہیں کر رہا. محاسبہ کرے کہ غلطی کی کتنی ہوئی, گناہ ہوئے کتنے ہوئے. مواخذہ کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں, کیوں کر رہا ہوں, اور جو غلط ہو گیا, غلطی کی, اب مواخذہ یہ ہے کہ اس کی گرفت کرے, نفس کی پکڑ ہو. یہ کیسے پکڑ ہوگی؟ اب اس پر عبادت کا بوجھ ڈالے. دیکھ تو نے اتنی غلطی کر لی, اب اتنی اصلاح کی ضرورت ہے. جتنے لوگوں کے عیب پھیلائے, جتنی لوگوں کی غیبتیں کی, اب جب اس پر بوجھ کیا ڈلے گا؟ اب اگر جس کی غیبت کی ہے اس تک پہنچ گئی نا, اس سے معافی مانگنا اس کے نفس پر ایک بڑا بوجھ ہوگا. لیکن جب اس سے معافی مانگ لے گا نا تو پھر نفس اتنا ہلکا پھلکا ہو جائے گا, اور پھر ایسی ایک روحانی لذت بندے کو محسوس ہوگی کہ اس کے دل میں خود اطمینان آئے گا, اور پھر بندے کا دل چاہے گا کہ نہیں یار, ایک مرتبہ تو اس مشقت سے گزر گیا کہ بندے کا سامنا کر کے اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت میں نے آپ کو یہ جو بولا تھا نا, حقیقت میں میری غلطی تھی, مجھے معاف کر دیں, آپ تک بات پہنچ گئی ہے. تو لیکن اگلی مرتبہ یہ اتنا بھاری ہو رہا ہوگا اس کے اوپر کہ یار میں
کچھ بول تو دوں لیکن پھر سامنا کرنا میرے لیے دشوار ہو جائے گا. نتیجتاً یہ ہوگا کہ انشاءاللہ اگر ان باتوں کو وہ اپنی زندگی میں ایڈ کرتا ہے, اپنی لائف میں لاتا ہے, تو نفس کی اصلاح ہوتی چلی جائے گی. پھر وہ انشاءاللہ حسد سے بھی بچے گا, تکبر سے بھی بچے گا اور غیبت سے بھی بچے گا. پھر اس کے جرمٹ میں جتنے گناہ ساتھ ساتھ آ رہے تھے اس کے گروپ میں بن کر, وہ انشاءاللہ ساروں سے بچنے میں کامیاب ہوگا. کیا بات ہے خالد بھائی, اللہ آپ کو برکت دے. خالد بھائی, راحت نا دو طریقے سے بندے کو ملتی ہے. ایک ہے پرہیز سے اور ایک ہے علاج سے. علاج میں پھر دو طریقے سے ملتی ہے. ایک ہے خالی میڈیسن کھانے سے اور ایک ہے سرجری کروانے سے. بعض اوقات ایسا ہے کہ آپ دوائی کھا رہے ہیں اور آپ ٹھیک ہیں, لیکن کبھی کبھی کیا کرنا پڑتا ہے, آپریشن کرنا پڑتا ہے. آپریشن میں تکلیف یقیناً ہے اور ٹھیک ٹھاک تکلیف ہے. بعض آپریشن ایسے ہوتے ہیں کہ بندے کو کیا کرنا پڑتا ہے, اس کو بے ہوش کرنا پڑتا ہے. بے ہوش بھی کرنا پڑتا ہے, دل بھی بند کرنا پڑتا ہے. اوپن ہارٹ سرجری جو ہوتی ہے اس میں کیا کرتے ہیں, دل خالد بھائی واقعی بند ہو جاتا ہے. اور میں یہ سوچ رہا تھا, جب مجھے بتایا کسی نے اس طرح اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے, میں یہ سوچ رہا تھا, میں نے کہا بھائی اگر دوبارہ چلے ہی نہیں تو کیا, پھر کیا ہوگا. اللہ رحم فرمائے. برات اللہ ہے, وہ پھر اس کو چلا دیتا ہے, مہربانی فرماتا ہے. یہ بڑے طریقے سے دل کو جو بند کرتے ہیں نا, یہ بڑے طریقے سے اس کو بند کرتے ہیں, رک جاتی ہے حرکت اس کی بالکل. اور پھر جو چلاتے ہیں یہ بھی اس کو پھر ایک جھٹکا دیتے ہیں اس کو. برا میں موضوع پر پوائنٹ پر آتا ہوں, ورنہ یہ اوپن ہارٹ سرجری پہ چلا جائے گا. مختصر سی بات یہ ہے کہ آپریشن تک پہنچنے سے پہلے ہی بندہ اگر اپنے آپ کو پرہیز پہ ہی رکھ لے نا تو عافیت میں رہے گا, خرچہ بھی نہیں ہوگا, راحت اور سکون بھی رہے گا, اور کوئی تکلیف بھی برداشت نہیں کرنی پڑے گی. یہ ایک میڈیکل کی فیلڈ میں جا کر کے ایک بات جو آپ سمجھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, غور کر سکتے ہیں, وہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. تو غیبت کے زمرے میں بھی بندہ غیبت سے کیا کر لے, پرہیز کر لے, عافیت میں رہے گا. ورنہ غیبت کر لی, اب اگر کسی ایسے بندے کے بارے میں غیبت کی ہے, کوئی ایسا کمنٹ پاس کیا ہے کہ بندے کے پاس منصب بھی ہے, اتھارٹی بھی ہے, اختیار بھی ہے, اور بھی بہت کچھ ہے, اب اس نے کچھ بول دیا تو اب اس کو ایک کھڑکا ڈڑکا لگا رہے گا, اور لگ جانا چاہیے, کیونکہ جو آپ کی سن رہا ہے وہ آگے نہ پہنچائے, یہ کم ہی ہوتا ہے. بالخصوص جسے کہا ہو کہ بھئی کسی نے دسی نا, تو وہ ہر رفیق کا ایک رفیق ہے, ہر دوست کا کیا ہے, ایک دوست ہے, ہر رازدار کا کیا ہے, ایک رازدار ہے. تو ایک سے دو, دو سے آگے تین, تین کے بعد آگے چار, تو یوں جو ہے وہ نظام پھر آگے چلتا رہتا ہے. تو بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ بات یہ ہے کہ غیبت سے بندہ اپنے آپ کو بچا لے, ورنہ غیبت کر لی ایک تو اب پریشان رہے گا, دوسرے نمبر پر اب جب یہ معافی مانگنے جائے گا نا اس سے, تو یہ گویا آپریشن کرنے والی بات ہے, اپنا آپریشن کروانے والی بات ہی ہے. تو بھئی آپریشن کروا لو, ورنہ یہ بیماری اور بڑھ جائے گی. معافی مانگ لو بھائی, یہ اب جو کرنا تھا وہ تو کر ہی لیا ہے, اب معافی مانگ کے اپنی جان کیا کر لو, بچا لو, چھڑا لو, ورنہ آخرت کا عذاب کیا ہے, بڑا سخت ہے. تو غیبت سے اپنے آپ کو بہرحال مختصر بات ہے بچائیں. فراز بھائی, یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ غیبت کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں دوسرے کا عیب ظاہر کر کے جو نا, وہ جیسے راحت کی بات چل رہی تو راحت میں آ جاؤں گا. حالانکہ اگر کب دیکھا جائے معاشرے کے حالات کو, تو عیب بیان کرنے والا اپنے ہی امیج کو گرا رہا ہوتا ہے. ایسی بات, یعنی بہت سارے لوگ ویسے غیبت سننا بھی ظاہر ہے کہ جائز نہیں ہے, لیکن سن کر بھی وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار کیسا بندہ دیکھو دوسروں کی برائی کر رہا ہے. سامنے نہیں بولیں گے, جی, سامنے نہیں بولیں گے, لیکن دل میں یہی ہے, کریں گے وہ. ہاں وہ. اور پھر مجھے کسی نے کہا, میں معذرت آپ کی بات پہ ایک چیز ایڈ کر رہا ہوں, مجھے کسی نے کہا جو آپ کو لگے گا نا آپ کی تعریف بہت کر رہا ہے, اس سے خبردار ہو جاؤ. میں نے کہا جی خبردار ہونے والی کون سی بات ہے, اس میں تعریف کر رہا ہے جو ہے نا وہ اچھے لفظ ہی بول رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جب یہ مذمت کرنے پر آئے گا نا, تو ابھی جیسے یہ تعریف میں الفاظ بکھیر رہا ہے, ویسے پھر یہ مذمت میں بھی کیا کرے گا, یوں ہی الفاظ بکھیرے گا. تو اس لیے خبردار اور الرٹ ہو جانا چاہیے. جی فراز بھائی. یہ کہ ظاہر ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا امیج برقرار رہے, میری جو معاشرے میں ایک شناخت ہے وہ بہتر رہے,
تو غیبت کرنے والا کبھی یہ نہ سوچے کہ میں غیبت کر کے اپنی شناخت کو بہتر بناؤں گا، اپنا امیج بہتر بناؤں گا، بلکہ امیج آپ کا الٹا ڈیمیج ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو کبھی بھی کسی کی برائی بیان کر کے آپ جو ہے وہ شہرت حاصل یوں نہیں کر سکتے لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت بیٹھ جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک غذا ہوتی ہے، ہم جو ہے وہ اپنے ظاہری جسم کو بڑھانے کے لیے اس کو غذا دیتے ہیں۔ اب نفس امارہ جو ہے، نفس امارہ کی ایک غذا، اس کی بھی ایک غذا ہے، اور وہ یہی ہے کہ بندہ برائی کر کے اس کو غذا دیتا ہے اور وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جو نفس لوامہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی غذا دیں۔ لفظ مطمئنہ، نفس راضیہ مرضیہ جو ہے، اس کی غذا کا اہتمام کریں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ظاہر ہے کہ ذکر اللہ کرنا ہے، اور وہ زبان سے ہوگا۔ اب زبان سے نیکی کی دعوت دے گا تو نفس جو ہے وہ راضیہ مرضیہ کی طرف بھی جانے کی صورت بنے نہ بنے، مطمئنہ کی طرف وہ جا سکتا ہے، لوامہ کی طرف جا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو ایک چیز ہے نا کہ بندہ ریئلائز کرے کہ مجھ سے جو غیبت ہوئی ہے نا، یہ واقعی غلط کام ہوا ہے۔ ایک تو یہ کہ بندہ ریئلائز ہی نہیں کرتا، ہاں بھائی کر دیا تو کون سا برا کر دیا، میں تو اس کے سامنے بھی بول سکتا ہوں، لیکن ایک چیز ہے کہ بندہ ریئلائز کرے کہ نہیں، یہ جو میں نے برائی کی نا، یہ واقعی غلط کی ہے۔ اور جب اس کے اندر یہ چیز آ جائے گی، جب اس کا نفس اس کو ملامت کرے گا نا، تو بسا اوقات نفس لوامہ جو ہے، جو نفس ملامت کرنے والا ہے، وہ اس کو نفس مطمئنہ کی طرف لے جاتا ہے۔ جیسا کہ وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ اس نے ایک برائی کی طرف قدم رکھا اور پھر وہاں سے بچ گیا، اس کے نفس نے اس کو جو ہے وہ ملامت کی کہ نہیں، یہ غلط کام ہے۔ اور پھر جب اس کا انتقال ہوا، عمر فاروق اعظم پوچھتے ہیں کہ کیا تیرے رب نے تجھے 2 جنتیں عطا کر دی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا کر دی۔ وہ کیا تھا؟ وہ نفس لوامہ کی وجہ سے تھا کہ اس کے نفس نے اس کو ملامت کیا۔ تو ہم کم سے کم نفس امارہ سے ایک اوپر درجے کی طرف، جو بہتری کی جانب ایک قدم ہے، نفس لوامہ ہے، اس کی طرف آئیں تو صحیح۔ اپنے آپ کو ملامت تو کریں کہ واقعی جو ہوا ہے یہ گناہ ہوا ہے، یہ غلط ہوا ہے، اس کو جسٹیفائی نہیں کریں کہ ہاں ہو گیا تو کیا ہو گیا۔ تو یہ ایک جو ہے وہ قابل غور بات ہے۔ ایسی بات ہے، بڑی پیاری بات کہی آپ نے، اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کالز بھی لیں گے، میسیجز بھی لیں گے۔ عدنان شیخ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے۔ میں چاہ رہا ہوں ایک شعر سنائیں جس میں لفظ غیبت آتا ہو۔ صلی اللہ علیہ یہ سب الرٹ ہو کر پروگرام میں تشریف فرما ہے۔ جی ماشاءاللہ، بالکل۔ آپ دیکھیں مائک بھی تھاما ہوا ہے جی، نہیں ابھی ذہن میں نہیں آ رہا۔ چلے آپ پڑھ دیں۔ میں پڑھ دوں؟ آپ کا حکم ہے، میں تو اس پر عمل ہی کروں گا انشاءاللہ۔ جو آپ تو بااختیار ہے ماشاءاللہ۔ امیر سنت نے کیا خوب بات لکھی ہے کہ میں غیبت و چغلی سے رہوں دور ہمیشہ، دور ہمیشہ، دور ہمیشہ۔ میں غیبت و چغلی سے رہوں دور ہمیشہ، دور ہمیشہ۔ اللہ زباں کا ہو عطا کفل مدینہ، اللہ زباں کا ہو عطا کفل مدینہ۔ آمین آمین آمین۔ یہ صاحب درست شعر پڑھا میں نے، بڑی مہربانی۔ تو اپنے آپ کو غیبت سے ہم کیا کریں؟ بچائیں۔ یہ نیت کر لیں کہ کسی کا ذکر جو ہے وہ ہم نیگیٹو وے میں جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ آپس میں بیٹھے ہیں، بات کر رہے ہیں، آپس کی بات کریں، اور ایک دوسرے کی بات کریں کہ اپنی بات کریں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ امان میں رہیں گے۔ جہاں دوسرے کا ذکر چھیڑیں گے تو ادھر پھر یہ غیبت کے چانسز کیا ہوں گے؟ بہرحال اپنی جگہ پر یہ آ جائیں گے۔ تو آپ ہیں 1 to 1 ہے، ایک بندہ ہے دوسرا بندہ، تو آپس میں وہی بات کریں جو بات کرنے کی ہے، اور قولوا للناس حسنا، لوگوں سے جو ہے وہ اچھی بات کرو۔ قرآن نے ہمیں یہی سبق دیا ہے، اور غیبت بہرحال یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ غیبت پر امیر سنت کی پوری کتاب ہے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں، اس کا درس بھی جو ہے دیا جاتا ہے۔ غیبت کی تباہ کاریاں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ کو بہت سارے سینٹنس، بہت سارے جملے ایسے اس میں ملیں گے غیبت کی مثالوں کے طور پر، شاید آپ پڑھیں تو اس میں اندازہ ہوگا کہ ہم یہ تو بولتے ہیں۔ یہ جو غیبت کی مثالیں اس میں بیان کی گئی ہیں، اس سے بندہ کیا کرے؟ اپنے آپ کو بچائے، غیبت سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ جب نیت کر لے گا کہ میں نے جو ہے اپنی بات کرنی ہے، اپنے اوپر غور کرنا ہے، اپنے معاملات جو ہیں ان پر ہی کنسیڈر کرنا ہے، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم یہ دوسروں کے لیے غیبت کے دروازے نہ خود کے لیے کھولے گا، نہ دوسروں کے لیے کھولے گا۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ خیر کا پہلو نکلے گا انشاءاللہ۔ کال شامل کرتے ہیں خالد بھائی؟ بالکل، پھر آگے چلتے ہیں جی۔ سلمان بھائی، آپ کو، آپ کے حملے کو، مدنی چینل کی ٹیم کو
کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے 1800 سلسلے مکمل ہونے پر بہت بہت مبارک ہو. اللہ پاک آپ کے تمام سلسلوں کو قبول فرمائے اور باپا جانی کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے. سلمان بھائی مجھے کلام بھی سنا دیجئے. چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں. بہت نوازش، جزاک اللہ. اللہ آپ کو برکت سلامتی دے. جب عمر بڑھ رہی ہوتی ہے نا تو پھر آگے قبر بندے کو نظر آ رہی ہوتی ہے. اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے. آمین. جی عرض یہ کہ یہ کلام سنا دے تو مدینہ مدینہ سنتے جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا. مرحبا، ماشاء اللہ. جی محمد حسن علی رضا تاریخ سرورہ سے آج میں آپ کو کلام سناؤں گا. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا. واہ بھائی واہ، مرحبا. جی نعت ہاں اسلام بھائی سے کلام سنا دیجیے. راہ پرخار ہے کیا ہونا، پاؤں افگار ہے کیا ہوں. ٹھیک ہے، میسیج بھی شامل کرتا ہوں. جی ان کا کہنا ہے کہ کلام سنائیں. لے رضا سب تو مدینے پہنچے، میں نہ جاؤں خدا نہ کرے. ٹھیک ہے جی. تنم فرسودہ جہاں پارا، یہ کلام سنا امام جامی کا. مرحبا. 1800 EP ہونے پر مبارکباد کا میسیج ہے. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. کیا آپ بھی حج پر جا رہے ہیں؟ تو دل میں ارمان لیے ہوئے انشاءاللہ. اللہ کرم فرمائے گا تو چل مدینہ کی سعادت پائیں گے انشاءاللہ. آگے ہے جی کلام سنا دیں میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے. مرحبا. اور یہ ہیں جی چیچا وطنی سے میسیج ہے. کملی والے محمد اسد کے مجاب عثمان بھائی ہیں ملتان سے، اور یہ کہہ رہے ہیں اصحاب و اہل بیت پہ قربان ہماری جان. یہ کلام سنا ہے. مرحبا، اللہ برکت دے جی. مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت کلام سننا ہے. ان کو گجرانوالہ سے میسیج ہے. یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے، یہ کلام سنا ہے. اللہ آپ کو برکت اور سلامتی کا عطا فرمائے. کچھ اور میسیجز بھی ہیں جی. زمین و زماں تمہارے لیے، یہ کلام عدنان بھائی سنا دیں. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بہاول نگر سے تعریف کا اپریسیشن کا میسیج ہے. بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. عدنان بھائی کچھ کلام شامل کریں پھر آگے چلتے ہیں. مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میری آنکھوں کو دکھا دو، میری آنکھوں کو دکھا دو، شہدی کا ستارہ سوئے طیبہ جانے والوں، مجھے چھوڑ کر نہ جانا، سوئے طیبہ جانے والوں، مجھے چھوڑ کر نہ جانا. کوئی کل کا ایک پل کا نہیں کچھ بھی ہے بھروسہ، مجھے غم سفر بنا لو، کہیں رہ نہ جاؤں
کر مصطفیٰ ہے عشرت میرا آخری ٹھکانہ سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا میری آنکھوں کو دکھا دو شہیدی کا آستانہ سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چھوڑ فکر دنیا چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی ماشاءاللہ ایک اور بھی فرمائش آئی ہے اسی کلام کی تو آئیے آپ کو سنا دیتے ہیں اشفاق بھائی کا بہت ہی پیارا کلام جی کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا قسم خدا دی مینوں سب نالو پیارا کملی والے محمد تو صدقے میں جان کملی والے محمد تو صدقے میں جان جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لائی کملی والے محمد تو صدقے میں جان جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لائی کملی والے محمد تو صدقے میں جان کملی والے محمد تو صدقے میں جان جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لائی میری بخشش وسیلہ محمد دانا میری بخشش وسیلہ محمد دانا جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لائی کملی والے محمد تو صدقے میں جان جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لائی عہدے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں عہدے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں عہدے ورگا کوئی جگ تے سہارا نہیں جے نہ ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں جے نہ ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لائی کملی والے محمد تو صدقے میں جان جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ
क्यों नहीं मंगदे तुसी काली कमली दी छां, क्यों नहीं मंगदे तुसी काली कमली दी छां, जिन्हें आके गरीबां दी बां फड़ लाई। कमली वाले मोहम्मद तू सदके में जां, जिन्हें आके गरीबां दी बां फड़ लाई। लाया बदवानू सीने कमाल होया, लाया बदवानू सीने कमाल होया, कोई हबशी तो हजरत बिलाल होया। आए दर ते सुवाली नु कीती नीना, आए दर ते सुवाली नु कीती नीना, जिन्हें आके गरीबां दी बां फड़ लाई। कमली वाले मोहम्मद तू सदके में जां, जिन्हें आके गरीबां दी बां फड़ लाई। वेरी पत्थर भी मारण ते हंसदे रहे, वेरी पत्थर भी मारण ते हंसदे रहे, फिर भी राहे खुदा सबनू दसदे रहे। बड़ी सिफतां नाल भरिया है सारा कुरान, बड़ी सिफतां नाल भरिया है सारा कुरान, जिन्हें आके गरीबां दी बां फड़ लाई। कमली वाले मोहम्मद तू सदके में जां, जिन्हें आके गरीबां दी बां फड़ लाई। कमली वाले मोहम्मद तू सदके में जां, जिन्हें आके गरीबां दी बां फड़ लाई। चलिए जी, माशाल्लाह बड़ा प्यारा कलाम सुना आपने इशफाक भाई का। अल्लाह आप सबको बरकतें जो है वो अता फरमाए। और अभी हम आपको पैकेज दिखाने जा रहे हैं जिसका उन्वान है मुसीबतों से नजात। आइए देखिए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज अल्लाह तबारक व तआला के मुबारक नामों में से जिस नाम को हम शामिल करेंगे वो है अल बारिउ। बारी कहते हैं बनाने वाले को, एक नई चीज बनाने वाले को, जिसे हम मुजिद कहते हैं, इजाद करने वाला। अल्लाह तबारक व तआला आलम का बनाने वाला है, हर चीज का पैदा करने वाला है। और जब हम उसकी तख्लीक की तरफ देखते हैं तो हमें एक से बढ़ के एक नई चीजें नजर आती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी नेमतों का हमेशा शुक्रगुजार रखे और अल्लाह ताला हमें नाशुक्री से महफूज फरमाए और उस खालिक व मालिक और उस बारी ताला की इबादत करते रहने की तौफीक अता फरमाए। इस नाम के बेशुमार फजाइल हैं, बेशुमार बरक़ात हैं। आइए उनमें से चंद एक हम सुनते हैं। जो ये चाहता है कि मेरे यहाँ औलाद नरीना हो, तो मियाँ बीवी दोनों को चाहिए कि जब उम्मीद कायम हो जाए तो हर जुम्मे, पूरे जुम्मे के दिन में जब भी 10 मरतबा या बारियू का विर्द करें, यानी दोनों ही पढ़ें, वो भी पढ़ें वो भी पढ़ें। या बारियू 10 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उनके यहाँ नेक बेटे की विलादत होगी। जो शख्स ये चाहता है कि मेरे यहाँ बेटे की विलादत हो, और बहुत सारे ये चाहते हैं, तो वो जुम्मे वाले दिन जो है जुम्मे की नमाज से पहले या बारियू का विर्द करें 10 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। इसी तरह अगर बांझ औरत है, किसी के यहाँ औलाद नहीं है और काफी अरसा हो गया शादी को, अब ज़ाहिरी तौर पे असबाब नजर नहीं आ रहे, तो ऐसी औरत के लिए कहा गया है कि वो 7 रोजे लगातार रखे और रोजा जो है पानी से इफ्तार करे। पानी से इफ्तार करने के बाद 21 मरतबा या बारियू या बारियू या बारियू ये अल्लाह ताला के इस नाम का विर्द करे अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, और फिर जो है वो औलाद के लिए दुआ करे। अल्लाह तबारक व तआला इन रोजों और अपने इस नाम के विर्द की बरकत से उस बांझ औरत को भी औलाद अता फरमाएगा। इसी तरह से जो शख्स ये चाहता है कि मैं अज़ाब कब्र से महफूज रहूं, और यकीनन हर मुसलमान ये चाहता है, अल्लाह ताला हमारे मरहूमीन को भी और हमें भी अज़ाब कब्र से महफूज रखे। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कब्र आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है। जो यहाँ कामयाब हो गया वो हशर के मैदान में भी कामयाब हो जाएगा, और जो यहाँ नाकाम हो गया वो आखिरत के मैदान में भी नाकाम हो सकता है। इसलिए कब्र के अजाब से पनाह हमेशा मांगते रहना चाहिए। अल्लाह ताला से इस बात की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें अजाब कब्र से महफूज रखे। बहरहाल जो शख्स रोजाना हर नमाज के बाद 7 दफा या बारियू पढ़ लिया करे
اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ اس نام کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ، ذکر اللہ بھی کریں گے اور اس کی برکتیں بھی پائیں گے انشاءاللہ کریم۔ پروگرام کا عنوان ہے غیبت نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت اور چغلی ایمان کو ایسے کاٹ دیتی ہے جیسے چرواہا درخت کو کاٹ دیتا ہے۔ الغیبت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت اشد من الزنا، یہ بدکاری سے بدترین بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کریم ہم سب کو غیبت سے بچائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ معراج کی رات میں کچھ ایسی مردوں اور عورتوں کے پاس سے گزرا جو اپنے سینوں کے ساتھ لٹک رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کی یہ منہ پر عیب لگانے والے۔ یہاں وہ بھی غور کریں جو کہتے ہیں ہم تو منہ پر جو ہے وہ یوں بولیں گے، منہ پر بھی یوں کر دیں گے، وہ کر دیں گے، خبردار ہو جائیں، الرٹ ہو جائیں۔ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ہیں، اور انہی کے متعلق اللہ کریم نے فرمایا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بربادی ہے، وَيْلٌ بربادی ہے، ہلاکت ہے، لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس کے لیے جو منہ پر عیب کرے اور پیٹھ پیچھے بدی کرے۔ غیبت کے عذاب بڑے سخت ہیں اور بندہ یہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ اپنے آپ کو غیبت سے بچائیں۔ اچھا یہ بتائیں فراز بھائی کہ کیا غیبت صرف زبان کے ذریعے سے ہی ہوتی ہے؟ ایون عموماً تو زبان سے کی جاتی ہے، لیکن صرف زبان سے غیبت نہیں ہوتی، زبان کے علاوہ اور بھی اعضاء ہیں جن سے غیبت ہوتی ہے، بلکہ علماء نے لکھا، امیر اہل سنت نے بھی غیبت کی تباہ کاری میں لکھا ہے مسکرا کر بھی غیبت ہو سکتی ہے۔ یعنی کوئی سوچے کہ مسکرا کر بھی کوئی غیبت ہوتی ہے، لیکن مسکرا کر بھی غیبت ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کی تعریف کی گئی اور بندہ جو ہے وہ طنزیہ انداز میں مسکرائے کہ تم کیا اس کی تعریف کرتے ہو، میں اس کو جانتا ہوں، اس انداز میں یہ مسکرانا یہ بھی غیبت کے زمرے میں آتا ہے۔ اچھا زبان کے علاوہ اشارے سے بھی غیبت ہو سکتی ہے۔ اچھا جیسے مثال کے طور پر کسی کے اندر کوئی فطری اس طرح کا معاملہ ہے، اب ضرورت نہیں ہے، مثلا کسی کا قد چھوٹا ہے اور وہاں پر حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی پہچان نہیں کروانی ہے، لیکن پھر بھی اس کو اس طرح اشارے کرنا، اس طرح بسا اوقات دوستوں کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو اب اس کا یوں اشارہ کرنا یا لمبے ہونے کا اشارہ کرنا، حاجت کوئی بھی نہیں ہے، تو اب یہ چونکہ فطری ایک طرح سے اس کا یہ معاملہ ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا یہ غیبت میں آ جائے گا۔ بلکہ علماء نے فرمایا کہ یہ تو زیادہ سخت ہے، کیونکہ کسی کا قد بڑا ہونا چھوٹا ہونا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہے، اب یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے، تو یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر معاذ اللہ اعتراض کر رہا ہے کہ اس کو ایسا کیوں بنا دیا۔ بلکہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ملتا ہے کہ کسی نے ان کے چہرے کے حوالے سے یا ان کے رنگ کے حوالے سے کوئی بات کی، تو انہوں نے کہا کہ اگر چہرہ بنانا میرے اختیار میں ہوتا تو میں خوبصورت بنا لیتا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، تو یہ تو اور زیادہ سخت ہے۔ تو اس اشارے سے ہوتی ہے، اسی طرح لکھ کر بھی ہوتی ہے، بلکہ لکھ کر تو علماء نے فرمایا کہ یہ لکھنا ایک طرح سے زبان ہی ہے، اور آج کے دور میں شاید ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہماری زبان ہے، ٹنگ ہے، اس کا استعمال کم ہوتا ہو اور لکھنے کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، موبائل کے ذریعے سے، ای میل کے ذریعے سے، ایس ایم ایس کے ذریعے سے زیادہ جو ہے وہ اس کا استعمال ہوتا ہو، اور غیبت بھی شاید ممکن ہے کہ اس زمانے کے اندر لکھنے سے زیادہ ہوتی ہو یا اس کا برابر معاملہ ہو، تو لکھ کر بھی بہت ساری جو ہے وہ غیبت ہو سکتی ہے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، ای میل کے ذریعے سے، ایس ایم ایس کے ذریعے سے، تو یہ 3 طریقے ہیں۔ اس کے علاوہ دل سے بھی غیبت ہوتی ہے، کیونکہ بدگمانی کو یہ باطنی غیبت قرار دیا گیا ہے۔ اب بندہ کسی کے بارے میں بغیر کسی دلیل کے یہ بات جما لے کہ نہیں یہ ایسا ہی ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، اور اس کے برا ہونے کا دل میں اعتقاد جما لے اور اس کو باقی رکھے، تو یہ بدگمانی ہے، اور بدگمانی یہ باطن کی یہ غیبت ہے۔ الغرض یہ کہ صرف زبان ہی نہیں بلکہ اور بھی اعضاء سے اور بھی انداز سے غیبت ہوتی ہے، اور ہمیں ہر انداز سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ امیر اہل سنت کا اس امت پر احسان ہے، یعنی غیبت کو ہم اتنی ڈیپلی جانتے بھی نہیں تھے کہ غیبت اس انداز سے، اس مثالوں کے ساتھ بھی یہ غیبت ہو سکتی ہے، یہ جملے بھی غیبت کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن امیر علیہ سنت نے ایسا احسان فرمایا اس امت پر،
ہم سب پر کہ یہ ہم اس کو ڈیپلی اب غور کرتے ہیں. یعنی کسی کے بارے میں کوئی منفی بات آ رہی ہو یا کسی کے بارے میں کوئی بات چل رہی ہو نا, تو فوراً بندہ الرٹ ہو جاتا ہے کہ بھائی غیبت نہ ہو جائے, اور کہیں وہ تھوڑی سی نیگیٹو وے کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ یار کنٹرول کر رہے ہیں یار غیبت ہو جائے گی. تو یہ واقعی امیر اہل سنت کا فیضان ہے, احسان ہے کہ غیبت جیسے اتنے بڑے گناہ سے ہمیں بچانے کے لیے امیر اہل سنت نے اتنی پیاری کتاب دی. تو ہر ایک کو اس کتاب کا اول تاخیر ایک نہیں بلکہ کئی بار مطالعہ کرنا چاہیے. درست سنو نخوش کلامی نہ غیبت و چغلی, سنو نخوش کلامی نہ غیبت و چغلی, تیری پسند کی باتیں فقط سنا یا رب, تیری پسند کی باتیں فقط سنا یا رب, تیری پسند کی باتیں فقط سنا یا سبحان اللہ. ہم آپ کو بچوں کے لیے ایک اینیمیٹڈ سٹوری ہے وہ دکھا رہے ہیں, آئیے دیکھیے. کافی دن ہو گئے رامین باجی سے ملاقات نہیں ہوئی. کل ہم ملنے چلے ان سے. جی پروگرام بناتے ہیں. آخر آپ کو مجھ سے مسئلہ کیا ہے؟ کیوں میرے پیچھے پڑی رہتی ہیں؟ آپ خود بچ جاتی نا. سوری کریں مجھ سے. میں آپ سے سوری کروں؟ آئی نہیں تو بڑی. ہاں ٹھیک ہے, پھر میں آپ ہی کو بتاتی ہوں. اچھا سوری نا. پلیز آپ ہی کو نہیں بتانا, پلیز ہٹ جائے میرے راستے سے. اب تو میں بتا کر ہی رہوں گی. اچھا چلے چھوڑے نا. ادھر ہے, میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں. اچھا بتائیں. میں موبائل یوز کرتی ہوں. کس کا موبائل؟ بابا کا. بابا کا؟ لیکن ہمیں تو اس طرح کسی کی چیز یوز نہیں کرنی چاہیے. ہمارے بابا تو ہمیں چلانے ہی نہیں دیتے. اب آپ کو کیا بتاؤں کتنا مزہ آتا ہے. اچھا, اگر آپ مجھے بھی چلانے دیں گی تو پھر میں آپ ہی کو نہیں بتاؤں گی. یہ تو بلیک میلنگ ہے. میرے خیال میں آپ ہی کو ہی بتانا پڑے گا. اچھا نا, چلو ٹھیک ہے, میرے پیچھے پیچھے آ جائیں. آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں بتا دوں؟ آپ ہی اپنے کمرے میں لے کر جا رہی ہوں. چلے ٹھیک ہے. کنیز فاطمہ اچھی بچی ہے. یہ کس کا کمرہ ہے؟ بابا کا. یہی تو موبائل رکھا ہوا ہے. اچھا باہر کری ہے نا, میں اندر موبائل یوز کروں گی. 5 منٹ میں اور 5 منٹ آپ. بس جیسے ہی آپ یہاں آنے لگے تو فوراً مجھے آواز دے دیجیے گا. چلے ٹھیک ہے, لیکن جلدی آئیے گا. ٹھیک ہے. کتنی اچھی بچی ہے, بہت اچھی ہے. یہ باہر کیوں نہیں آ رہی؟ کتنی دیر لگا دی انہوں نے. 5 منٹ سے اوپر ہو چکے ہیں. اب میری باری ہے. نہیں تو میں آپ ہی کو جا کر بتا رہی ہوں. میری اچھی دوست نہیں ہوں. پلیز بس 1 منٹ اور. بس یہ 1 منٹ ہی رہنا چاہیے, ورنہ میں خود آ کر لے لوں گی. آپ یہاں بابا کے روم کے پاس کیا کر رہی ہیں؟ منہ سے بولے, یہ ہونٹ کیوں ہلا رہی ہیں؟ آپ اور یہ رائکا کہاں ہے؟ وہ آپ ہی سچ بتائے, رائکا کہاں ہے؟ کنیز فاطمہ اچھی بچی, کنیز فاطمہ بچی ہے. آپ ہی رائکا, پہلے تو آپ الماری سے باہر آئیے. بچوں کو کسی بھی ایسی جگہ پر اپنے آپ کو بند نہیں کرنا چاہیے جہاں ان کا سانس گھٹ سکتا ہو. میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ بغیر اجازت کسی کی کوئی چیز استعمال نہیں کرتے, اور بابا کے کمرے میں بھی بغیر پوچھے نہیں جاتے,
اور हर वक्त मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सर पर सवार करना चाहिए और ना ही मोबाइल पे ऐसे कार्टून्स देखने चाहिए जिससे हमारा अकीदा भी कमजोर हो और फायदा भी ना हो। फिर बच्चों को और क्या करना चाहिए? ना वो गेम खेल सकते हैं, ना बाहर जा सकते हैं, ना टीवी देख सकते हैं। राइका, जब भी किसी से बात कर रहे हो तो बात को अधूरा छोड़कर और नाराज होकर नहीं जाना चाहिए। ये मैनर्स के खिलाफ है। और आप बाबा के कमरे में उनसे पूछे बगैर आई, ये भी मैनर्स के खिलाफ है। और उनका मोबाइल इस्तेमाल किया, ये भी मैनर्स के खिलाफ है। अब मेरी बात सुने राइका, हम किताब पढ़ सकते हैं, घर के कामों में अम्मी का हाथ बटा सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकते हैं और बहुत सी चीजें हैं। मेरी दोस्त के घर वाले तो खुद उसे मोबाइल लेते हैं, तो वो गलत करते हैं ना। वालिदैन को चाहिए कि वो मोबाइल अपने बच्चों से दूर रखें और अगर मोबाइल पे कुछ देखना ही है तो बाबा की इजाजत से किड्स लैंड पर आने वाले कार्टून्स देखें। यकीनन इन कार्टून से आप एंटरटेन भी होंगे और नई नई चीजें भी सीखने को मिलेंगी। जज़ाकल्लाह आपी, आपने इतनी प्यारी प्यारी बातें बताई। वाह भाई वाह, मरहबा, क्या ज़बरदस्त एनिमेशन जो है वो बना रहा है हमारा किड्स मदनी चैनल, किड्स लैंड। ये यूट्यूब चैनल का नाम भी है किड्स लैंड और किड्स मदनी चैनल भी यूट्यूब चैनल है, तो इनको आप सब्सक्राइब भी कर लें। और बच्चों को मोबाइल से बहरहाल पहले नंबर पर तो बचाया जाए, लेकिन मोबाइल से बचाना ये तकरीबन जिसे यूँ बोलें कि मुश्किल हो चुका है, करीब ब नामुमकिन हो चुका है। बहरहाल जो बचाते हैं वो बचा भी लेते हैं। आप बच्चे के सामने आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और आप बोलें बच्चा मोबाइल ना मांगे, ये कैसे होगा? तो पहले तो खुद भी जान छुड़ानी पड़ेगी मोबाइल से, और फिर बच्चों का भी ज़ाहिर सी बात है, जब खुद यूज़ नहीं करेंगे, नज़र नहीं आएगा, तो बच्चे का ध्यान भी नहीं जाएगा। अमूमन बच्चे का ध्यान उन्हीं चीज़ों पर जाता है जो उसको नज़र आ रही होती हैं। कोई याद चीज़ आ गई है लेकिन वो है नहीं, तो उससे भी तवज्जो क्या है, डाइवर्ट हो जाती है। तो बच्चों के खिलौने हैं तो उनको खिलौनों में जो है वो बंदा जो है वो इस पर करे। तो जैसे बॉल है, आपने बॉल दे दिया बच्चे को, तो वो बच्चा बॉल से क्या करता रहेगा, वो उसे खेलता रहेगा, थोड़ा भाग दौड़ भी करता रहेगा। ये इस तरह की चीज़ें जो हैं इनको कंसिडर किया जाए, इन पर गौर किया जाए और मोबाइल से बाहर बच्चों को बचाया जाए। और बाज़ बच्चे जो होते हैं वो मोबाइल की जो लाइट है ये उसकी ब्राइटनेस को बहुत तेज़ कर देते हैं। तो मोबाइल में वैसे एक मोड होता है आई प्रोटेक्शन मोड, उसको भी बहरहाल ऑन रखना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि वो उसकी स्क्रीन का आंखों पर जो लोड है वो कदरे वो कम हो जाता है। तो बहरहाल बच्चों को मोबाइल से बचाएं। बच्चों को भी चाहिए कि वो अपने बड़ों का मोबाइल इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, इजाज़त के बगैर तो बिल्कुल भी ना करें, हाथ भी नहीं लगाएं मोबाइल को, ठीक है। और ये वालिदैन की एक जिम्मेदारी है कि वो मोबाइल अगर उनके पास है तो उसको लॉक लगाएं। जी हाँ, लॉक भी लगाया जा सकता है, एप्लीकेशंस भी लॉक जो है हो जाती हैं मोबाइल के अंदर ही। बिल्ट इन मोबाइल के अंदर फीचर्स जो है होते हैं कि आप ऐप क्या कर लें, अपनी लॉक कर दें उसको। जैसे बच्चा अगर आपका फ़ोन मिला देता है तो उसकी जो है वो कॉन्टेक्ट का वो जो है उसके अंदर उसको लॉक कर दें आप, या आपका थंब लगे या आप उसमें पासवर्ड लगाएं तो ही वो खुले। इस तरह से भी किया जा सकता है। तो बचाने का जहन बनेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। और अगर नहीं बचाना या नहीं बचा पा रहे तो फिर इसके लिए ऑल्टरनेट दावत इस्लामी ने दे करके, मैं कह रहा हूँ फराज भाई, हमारी नस्लों पर जो है वो एहसान कर दिया। और इब्तिदान तो ये कुछ ही एनिमेशन स्टोरीज थी, लेकिन अल्लाह की रहमत से अब एक इनकी भरपूर जो है वो एक कलेक्शन जो है वो इनका बन चुका है। तो क्या गुलाम रसूल के, क्या कनीज़ फातिमा के, तो ये एनिमेशन बच्चों को दिखाएंगे तो इंशाल्लाह बच्चों की अच्छी तरबियत भी होगी, उनका दिल भी अल्लाह ने चाहा तो लगा रहेगा। हम आते हैं वापस उन्वान के ऊपर, अपने टॉपिक के ऊपर। हमारे प्रोग्राम का मौजू है गीबत ना करें। गीबत ना करने का फ़ायदा क्या है, आइए सुनिए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अच्छी तरह नमाज पढ़ता हो और उसके घर वाले ज्यादा हो और माल कम हो, गरीब तो झूम जाए। ये रिवायत सुनकर गरीब क्या करे, झूम जाए। फरमाया कि नमाज अच्छे तरीके से पढ़ता हो, अयाल जो है वो क्या हो, घर वाले अफराद ये ज्यादा हो, और फरमाया कि वो शख्स मुसलमानों की गीबत ना करता हो तो वो जन्नत में इन 2 उंगलियों की तरह मेरे साथ होगा। ये हुजूर ने यूं इशारा करके बताया, यूं साथ होगा।
تو اگر حضور کا قرب پانا ہے تو اپنے آپ کو غیبت سے بچانا ہے. کم مال پر بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کرنی, اور پھر نماز بھی اچھے طریقے سے ادا کرنی ہے. اور ساتھ بندہ دعا بھی کرتا رہے. عدنان بھائی کیا دعا کرے؟ جنت میں آقا کا پڑوسی, جنت میں آقا کا پڑوسی, جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے اختیار الہی. جنت میں آقا کا پڑوسی, جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے اختیار الہی. مولا از قطب مدینہ, مولا از قطب مدینہ, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے. ماشاءاللہ. یہ بتائیں فراز بھائی, خالد بھائی, کہ غیبت کی عادت اگر کسی میں آ چکی ہے تو اس سے نجات جو ہے وہ کیسے پائی جائے؟ سب سے بنیادی چیز تو یہ کہ غیبت کے بارے میں علم حاصل کرے, کیونکہ غیبت کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. یعنی یہ پتہ ہو کہ جو میں کر رہا ہوں یا جس کا میں ارادہ رکھتا ہوں یہ غیبت ہے, تو غیبت کا علم حاصل کرے. اس کے علاوہ جو اس کی وعیدات ہیں, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے لکھا ہے کہ کسی گناہ سے بچنا ہو تو اس کی وعیدات پر نظر رکھے کہ اگر یہ کام کیا تو اس کی وعید کیا ہے, اس میں اللہ کی ناراضی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضی ہے, جہنم کی حقداری ہے, اس پر غور کرے. اور پھر غیبت سے بچنے کے جو ثواب ہیں, جیسے ابھی روایت بھی بیان کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہوتا ہے, اس پر نظر رکھے. یہ ایک مطالعے کے اعتبار سے کچھ باتیں ہیں. اس کے علاوہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر بندہ کسی گناہ میں مبتلا ہو اور وہ گناہ کر لے, اس کو احساس ہو تو فوراً کوئی نیکی کر لے اور اپنے اوپر نیکی کی مشقت ڈالے. جیسے امیر علیہ سنت نے بھی لکھا ہے کہ اگر زبان سے غیبت کر رہا ہے یا کسی اور طریقے سے بھی کر رہا ہے تو اس کے بعد 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لے. ایک تو یہ ہوگا کہ یہ جب اپنے اوپر عبادت کی مشقت ڈالے گا تو یوں بھی گناہ سے بچے گا, اور دوسرا یہ ہوگا کہ نیکی جب کرے گا تو وہ گناہ کا جو ہے وہ بھی چلا جائے گا. جیسے اللہ پاک نے فرمایا ان الحسنات یذھبن السیئات, کہ جو نیکیاں ہیں وہ گناہ کو لے جاتی ہیں. تو جب بندہ اس نیت سے بھی نیکی کرے گا کہ میرا گناہ معاف ہو جائے تو گناہ بھی معاف ہو جائے گا, اور انشاءاللہ جو یہ گناہ کی عادت اس کے اوپر پڑی ہے یہ بھی اس کی چلی جائے گی. اور ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ اچھی صحبت کو اختیار کرے. ظاہر ہے کہ جو غیبت ہے بندہ کچھ افراد کے سامنے کر رہا ہوتا ہے, اب وہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو روکنے والے نہیں ہوتے یا اس کو ٹوکنے والے نہیں ہوتے یا ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ غیبت ہے, گناہ کا کام کر رہا ہے. تو ایسی اچھی صحبت اختیار کرے کہ اگر بتقاضۂ بشریت اس سے غیبت ہو بھی رہی ہو تو وہ اس کو کہیں, سمجھائیں کہ بھائی یہ غیبت ہے, آپ یہ نہ کریں, یہ گناہ ہے. تو انشاءاللہ اگر ان اسباب کو اختیار کرے گا, اور یہ کہ اپنا عزم مصمم بھی ہو, مطلب بعض اوقات یہ اسباب تو مہیا ہوتے ہیں لیکن اپنا عزم ہی نہیں ہوتا بچنے کا, تو اپنا عزم بھی جو ہے وہ پختہ رکھیں اور ان اسباب کو بھی اختیار کریں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے, اور دعا بھی کرتا رہے تو انشاءاللہ یہ اس غیبت کے گناہ سے بچ جائے گا. مرحبا, بڑی پیاری بات کہی, اور اللہ ہمیں بچنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. درود پاک پڑھ لیں, کبھی غیبت ہو جائے درود پاک پڑھ لیں, اور توبہ بھی کریں کہ آپ دوبارہ یہ کام نہیں کرنا. یہ بھی ایک اچھا ذریعہ ہے. اور پھر یہاں میں عرض کروں گا غیبت نہ کریں, یہ اس کی اتنی اتنے اس کے وبال ہیں, اتنے اس کے عذاب ہیں, اور اتنا بدترین یہ جو ہے وہ گناہ ہے, اللہ یعوذ باللہ, اللہ بچائے. اس کے ساتھ کے آپ دنیاوی نقصانات پہ غور کریں. گھر برباد ہو جاتے ہیں غیبت کی وجہ سے. جس بہو نے اپنے میکے میں جا کے اپنے سسرال کی بالخصوص ساس کی غیبتیں کرنی ہیں تو وہ گھر سلامت رہے مشکل معاملہ ہے. کم از کم سکون تو برباد ہو ہی جائے گا. گناہ تو الگ اپنے ذمہ جو ہے وہ لے لیا ہے, اور ساتھ میں جا کر کے اور جو کچھ کیا. مجھے بتائیں مسئلے حل, مجھ سے اگر پرابلم ہے تو وہ اس کو کون ریزالو کرے گا؟ تو میں ہی ریزالو کروں گا نا. تو مجھے جو ہے وہ بتایا جائے, جی آپ دیکھیے یوں ہے, اس کو یوں نہیں, اس کو یوں کر لیں, یہ یوں نہیں, یہ یوں ہونا چاہیے.
اور اگر کسی ایسے بندے کو بتا رہے ہیں جس کا میرے اوپر کوئی انفلوئنس ہو تو بھی بتا سمجھ میں آئے یار ان کو بات بتا رہے ہیں، اور اتنی ہی بات جتنی ریلیونٹ بات جی یہ ایک جو ہے وہ ہمیں تکلیف کا سامنا ہے، آپ ذرا شفقت فرمائیں کہ یہ کیا ہو جائے، فنش ہو جائے، یہ بندہ ایسے نہ کرے، اس کو بتائیں گے تو پھر کام ہو جائے گا۔ میں ایک آپ کو نارمل حالات کے اندر جو ہے وہ بات بتا رہا ہوں، آپ کسی ایسے بندے کو جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کے ساتھ، اس کو باتیں بتاتے پھر اس نے کیا کر لینا، کوئی کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو بعض اوقات بندہ کہہ رہا ہوتا ہے میں جو بات کر رہا ہوں وہ اس وے میں کر رہا ہوں، حضور وہ وے وہاں لگتا بھی ہے کہ نہیں لگتا، اس کو بھی تو دیکھنا پڑے گا نا۔ تو گھر پر آ کر کے جو ہے وہ بتا رہے ہیں، باتیں بتا رہے ہیں، بکھیر رہے ہیں، میکے میں آ کے یاد رکھیے کہ میکے والے مسئلہ حل کریں یا نہ کریں یہ تو دوسری بات ہے، لیکن بگاڑ کے چانسز بہرحال یہاں پر کیا ہیں، بڑے موجود ہیں۔ اور پھر اگر بندہ آگے سے یہی کہہ لے کہ آپ نے آگے جا کر کے جو ہے وہ کہانی کی ہے، آپ مجھے ہی بتا دیتے تو میں اس کو ٹھیک کر لیتا، تو پھر جو شرمندگی ہے یہ ساتھ میں الگ سے ہوتی ہے۔ اب مسئلہ تو دور ہو جائے گا، مسئلہ تو حل ہو جائے گا، کام تو ہو جائے گا، لیکن جو شرمندگی ہے نا، جس کی طبیعت سلیمہ ہے جس کی، اس کے لیے شرمندگی کی حالت بھی کم از کم یہ ضرور ہوگی۔ بالکل ہے۔ اور دوسری بات سلمان بھائی یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں کہ بندہ اتنا سلیم الفطرت ہو کہ جب اس سے اس طرح سے مسئلہ پہنچا، مثال کے طور پہ کسی اور کے سامنے جا کر بیان کیا اور پھر وہ سمجھانے آ رہا ہے، آپ ہی مجھے سمجھا لیتے تو میں شاید سمجھ لیتا۔ جب کسی اور کے ساتھ آ رہی ہے نا بات، تو اب دوسرے بندے کو بھی اشتعال آتا ہے، اچھا تو اب میری برائی جو تمہیں برائی لگتی ہے تو وہ ہر جگہ بیان ہوگی، تو ٹھیک ہے اب میں بھی تمہارا یوں برا چرچا کروں گا۔ یوں باقاعدہ پارٹیز بنتی ہیں اور پورے کے پورے جو خاندان کے خاندان لڑ جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ وہ میرے مقابلے میں اتنے لائے تو میں ان کے مقابلے میں اتنے لے کر آؤں گا۔ اس طرح سے کبھی الجھنیں سلجھتی نہیں ہیں، بلکہ شکایت بھی نا کسی عیب کا تذکرہ بطور شکایت بھی اگر کر رہے ہیں تو شکایت بندہ کہاں کرتا ہے جہاں سے ازالہ ممکن ہوتا ہے۔ ہر ایک کے سامنے گاتا پھرے گا تو وہ برا چرچا ہی پھیلے گا۔ یوں بعض افراد اپنی بے عزتی کی داستان سب کو بتا رہے ہوتے ہیں، بھئی میری فلاں نے یوں بے عزتی کر دی، فلاں، بعد میں پتہ کیا تذکرہ چلتا ہے، ابھی تو یہ کہہ دیا کہ فلاں نے میری یوں بے عزتی کر دی، اور آپ سمپتھی لینے کے لیے، ہمدردی لینے کے لیے ایک کام کر گئے۔ بعد میں یہ ہوتا ہے کہ جب یہ معاملہ ختم ہو گیا نا، پھر کبھی آپ کا تذکرہ چھڑنا ہے تو بات یہ ہونی ہے اس کے تو بچے اس کی عزت نہیں کرتے، اس کے تو اپنے گھر میں اس کی عزت نہیں ہے۔ مجھے بتائیے جس میں آپ نے ہمدردی لینے کی کوشش کی تھی اس کا انعام کیا ملا آپ کو؟ تو یوں جب بھی زبان کھولیں جی تو کوشش کر کے اچھا بولیں، میٹھا بولیں، اور ایسا بولیں جو کم از کم آپ کے فائدے کا تو ہو۔ دوسرے کا بھی ہو جائے تو سونے پہ سہاگا، لیکن کم از کم آپ کے فائدے کا تو ہو۔ بندہ لفظ کہہ رہا ہوتا ہے اور انہی الفاظ سے وہ اپنے دشمن بنا رہا ہوتا ہے، تو کیوں دشمن بنائیں جب الفاظ سے دوست بھی بنائے جا سکتے ہیں، محبتیں بھی پھیلائی جا سکتی ہیں۔ تو سمجھدار بندہ وہ ہے جو فائدے کا سودا کرتا ہے، فائدہ دوستی میں ہے، محبتیں پھیلانے میں ہے، ہمدردیاں بانٹنے میں ہے، نہ صرف ہمدردیاں لینے کے چکر میں اپنے آپ کو بے عزتی پر پیش کرنا یا اپنے آپ کو اہانت پر پیش کرنا، یہ یقیناً کوئی بھی سمجھدار بندہ گوارا نہیں کرے گا۔ مرحبا، اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پروگرام کی آخری بات جو ہے وہ بڑی غور طلب جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ہمارے سامنے غیبت کر رہا ہے تو ہم اس کو روکیں، یہ بات نہیں کہیں، اور روک سکتے ہوں تو روکنا بھی چاہیے، اور کم از کم اگر روک نہیں سکتے تو کم از کم خود وہاں سے اٹھ جائے، خود وہاں سے اٹھ جائے۔ برائی کرنے کے لیے کسی مسلمان کا عیب، سچا عیب جو ہے یہ بیان کرنا، اس کی عزت خراب کرنے کے لیے یہ غیبت کہلائے گا، اور اگر جھوٹا اپنے پاس سے بنا کے گھڑ کے کر رہا ہے یہ بہتان کہلائے گا، اور بہتان یہ غیبت سے کیا ہے، زیادہ سخت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو غیبت سے بچائے، بہتان سے بچائے، چغلی سے بچائے، اور جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام مصطفیٰ جانے رحمت پیدا ہو صدا، شمع بز میں ہدایت پیدا ہو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پیدا ہو صدا،
شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم اماموں کا ولوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں